موجود تھے. ایک سائل نے آ کے سوال کیا, حضرت نے بھی جواب نہیں دیا. شاگردوں میں سے پاس بیٹھا ہوا تھا, اس نے بتا دیا. ناراض ہوئے اسے, ڈانٹا اسے, یہ تو نے کیا کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے, اور یہ قانون بھی سمجھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام بعض دفعہ سائلین کے سوالوں کے جواب دیتے تھے. صحیح البخاری میں واقع ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی نے آ کے خواب کی تعبیر پوچھی تو اللہ کے نبی سے عرض کیا, حضور اگر اجازت ہو تو میں بیان کروں. یہ علم سیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اساتذہ بھی ایسا کرتے ہیں. فتویٰ آیا ہے, اپنے کسی شاگرد کو دے دیا, بھائی آپ اس کا جواب مرتب کریں. لیکن کب؟ جب استاذ کہے. شاگرد کب جواب دے؟ جب استاد سے اجازت مل جائے. آج خود قانون یہ ہے محدثین کے ہاں, مسند لگی ہوئی ہے. اس مدرسے میں آ کے نہیں, اس مسجد میں نہیں, اس علاقے میں کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا تھا. بڑے موجود ہیں, ان کی طرف جاؤ. امام مالک کی موجودگی میں ایک بندے نے سوال کا جواب دیا. فرمایا مسئلہ یہ نہیں کہ تو نے سوال کا جواب دیا, یہ سوء ادب ہے کہ استاد کی موجودگی میں تو بولتا. اس سے بڑا مسئلہ ہے. فرماتے ہیں میری اپنے زمانے کے 70 مفتیان ذی احتشام نے جب تک توثیق نہیں کی, میں نے تب تک فتویٰ دینا شروع نہیں کیا. 70 علماء مدینہ نے میری توثیق کی, مجھے انہوں نے مفتی ڈکلیئر کیا تو میں نے فتویٰ دیا. تجھے تو ابھی تک میں نے نہیں کیا اور تو فتویٰ دینے لگ گیا. ہمارے ہاں تو ہر کس و ناقص مفتی ہے نا, جو پڑھا ہوا ہے, جو منبر و محراب کا وارث ہے, وہ تو علامہ فہامہ پتہ نہیں, اس کے تو القاب ختم ہو گئے. مفتی تو سامعین ہے. افتاء چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. جس کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کوئی کام سر انجام دے گی, اگر وہ اچھا ہے تو فائدہ مفتی کو ہوگا, اگر وہ برا ہے تو قیامت کے دن مفتی پکڑا جائے گا. اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں, اپنے سامعین سے مسئلہ اگر معلوم ہو تو بتانے میں کوئی حرج نہیں, لیکن فتویٰ نہ دیا کرو. یہ افتاء چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. نہ فتویٰ دیا کرو, نہ دوسرے پہ فتویٰ لگایا کرو. اس نے چونکہ یوں کیا لہذا وہ اسلام سے گیا, اور ہمارے فتوے کا آغاز ہوتا یہاں سے. ہمارا سب سے پہلا فتویٰ دوسرے کو کافر بنانے کا ہوتا ہے. فرمایا 70 علماء مدینہ نے میری توثیق کی, تب جا کے میں نے فتویٰ دینا شروع کر دیا. تو نے ابھی سے شروع کر دیا. درس حدیث کے لیے تشریف لاتے, باقاعدہ غسل کرتے, نیا لباس پہنتے, اپنے جسم کو معطر کرتے, اور پورے اہتمام کے ساتھ, اس قدر وقار کے ساتھ آ کے جلوہ افروز ہوتے. امام یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ میں یحییٰ بن شعبہ کہتے میں 144 ہجری میں مدینہ میں گیا. میں نے دیکھا مسجد رسول میں امام مالک ابن انس کی درس حدیث کی مجلس بپا ہے. تاحت نگاہ طلاب حدیث موجود ہیں, اور مجلس کے وقار کا یہ عالم, روب و دبدبے کی یہ حالت کہ کسی کو سر اٹھا کے گہری نگاہ کے ساتھ حضرت الاستاد کے چہرے کو دیکھنے کی جسارت نہیں ہوتی. کوئی آ کے کھڑا ہو جاتا, فرماتے یوں نہیں, بیٹھ جاؤ. خود کسی مجلس میں تشریف لے گئے,
محترم بات ارشاد فرما رہے، احادیث رسول بیان کرتے ہیں، رش زیادہ تھا، جگہ تنگ تھی اور لوگ کھڑے تھے۔ حضرت الامام واپس آ گئے، شیخ محترم کو پتا چلا، بلوایا اور پوچھا کہ آپ میری درس کی مجلس چھوڑ کے چلے کیوں گئے تھے؟ فرمایا جگہ کی تنگی کی وجہ سے لوگ کھڑے تھے اور مجھے یہ سوء ادب لگا کہ میں کھڑا ہو کے رسول اللہ کی حدیث سنوں۔ بات سمجھو ذرا، جنہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث سے وفا کی ہے نا، اللہ نے ان سے بڑی وفا کی ہے۔ کہا مجھے یہ ادب کے خلاف لگا کہ میں یوں راہ چلتے کھڑا کھڑا حدیث رسول سنوں۔ آخری عمر ہے، پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، بیماری میں مبتلا ہے، اب حدیث رسول کا درس گھر میں ہوتا ہے، دروازے پہ خادم بیٹھا ہے، دروازہ ناک ہوا، جا کے پوچھا جی حضرت الامام سے ملنا ہے، واپس پلٹا، شاید کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ فرمایا اگر تو کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تسلی کر لو، مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث رسول سننی ہے؟ اگر کوئی صرف مسئلہ دریافت کرتا، دروازے پہ تشریف لاتے، اسے مسئلہ بتا کے بھیج دیتے، اور اگر وہ ڈیمانڈ کرتے کہ حضور ہم نے باقاعدہ حدیث سننی ہے، فرماتے پھر تشریف رکھو، اس پیرانہ سالی اور بڑھاپے کے باوجود پہلے غسل فرماتے، پھر نیا لباس پہنتے، پھر خوشبو سے معطر ہوتے۔ حضرت اتنی مشقت، بڑھاپے میں، بیماری میں، فرمایا سرور کونین کی حدیث پڑھاتا ہوں، شرم آتی ہے کہ تیاری کے بغیر پڑھا دوں۔ ہم تو سنتے رہیں اور موبائل بجتے رہے، طبیعت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم تو حدیث رسول سنتے رہیں اور اغماض برتتے رہیں، دعوی عشق رسول میں کوئی درار پیدا نہیں ہوتی۔ جو لوگ رسول اللہ سے مخلص تھے، سرور کونین کی حدیث کے حقیقی خادم تھے، یہ معیار تھا ان کا۔ ہارون الرشید بنو عباس کا سب سے نامور خلیفہ گزرا ہے، یہی تھا نا جو کہتا تھا کہ روئے زمین کی تمام دولتیں میرے خزانے میں آتی ہیں۔ چھت پہ کھڑا تھا، بارش کی ضرورت تھی، بہت بڑا محل تھا اس کا بغداد میں، بادل آیا، خوب گرجا، برسا نہیں، گرج کے چل دیا۔ بارش کی ضرورت بھی تھی اور امت اور لوگ منتظر بھی تھے۔ خلیفہ وقت کہتا ہے اچھا گرج گرج کے بن برسے جا رہے ہو، جاؤ جہاں جا کے پانی برساؤ گے فائدہ تو مجھے ہوگا، میں اس کی سلطنت کی عظمت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہا اگر اسلامی سرحدوں کے اندر برسو گے تو زکوٰۃ و عشر میرے پاس آئے گا، اور اگر سرحدات اسلام سے باہر جا کے برسو گے تو جزیہ اور ٹیکس میرے پاس آئے گا۔ اتنی بڑی بادشاہت کا مالک حج کے لیے آیا، مدینہ منورہ میں آیا، جہاں رہائش تھی، گورنر ہاؤس، پیغام بھیجا امام مالک کو، پیغام دو کہ خلیفہ وقت بلاتا ہے۔ اب چلے گئے، کہتا ہے کہ بیٹے میرے دونوں جو یکے بعد دیگرے دونوں بادشاہ بنے، مامون الرشید اور امین الرشید، صاحبزادے ساتھ ہیں،
میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیں. اور سنو میرے بھائیوں، اہل سنت کہلانے والوں، اہل حدیث کہلانے والوں، حدیث رسول کا مقام کیا ہے؟ فرمایا میں حدیث مصطفیٰ کا خادم، تو وقت کی سب سے بڑی مملکت کا بادشاہ، لیکن قانون وہی ہے جو سب کے لیے ہے. اگر شہزادے پڑھنا چاہتے ہیں تو میری مجلس میں آ کے پڑھیں گے، میری مسجد میں آ کے پڑھیں گے. میں رسول اللہ کے علم کو یہاں بادشاہوں کی چوکھٹوں پہ رسوا نہیں کر سکتا. ہارون الرشید بڑا متعجب ہوا، کہا میرے بیٹے چند دن کی بات ہے، آپ انہیں یہاں گورنر ہاؤس میں پڑھا دیا کریں. فرمایا ہارون، علم تیرے گھر سے نکلا ہے. اللہ کی قسم یہ بہت بڑی بات کہی انہوں نے. ہارون الرشید کون تھے؟ عبداللہ ابن حضرت عباس کی اولاد سے تھے نا، عباسی تھے. فرمایا علم تیرے گھر سے نکلا ہے. اسے سمجھایا ہے کہ رسول اللہ کا وارث تو اصل میں تم ہے. میں تو یمن سے آیا، میرے بڑے تو یمن سے آئے تھے. مکی تم ہو، علم تیرے گھر سے نکلا ہے. اپنے بڑوں کی میراث تیرے ہاتھ میں ہے، چاہو تو عزت دو، چاہو تو ذلیل کر دو. کہا جی آپ تشریف لے جائیں، میں آپ کے شاگردوں کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آ گیا. لیکن کیا عجب معاملہ ہے، بادشاہوں کی چوکھٹ پہ کیا رش ہوگا کہ جو حضرت امام مالک کے دروازے پہ لگا ہوا. حج کا موسم ہے، قرۂ ارض کی اطراف و اکناف سے مسلمان جمع ہیں اور اپنے اپنے مسائل لے کے حضرت الامام کے دروازے پہ قطار در قطار کھڑے ہیں. یہ گیا اور کہنے لگا حضرت یہاں تو بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، آپ ذرا انہیں تو بھیجیے کہ میں اپنے بیٹوں کو لے کے حدیث رسول سننے کے لیے آیا ہوں. فرمایا چوئی صاحب، ہاں اب تو چودھری ہے نا، بادشاہوں تک تو ہماری رسائی نہیں. بادشاہ سلامت ایسے نہیں، تیرے 2 بچوں کو پڑھانے کے لیے ان سینکڑوں کو بے مراد لٹا دوں، یہ حدیث رسول کی وفا نہیں ہے. اسی بھیڑ میں لگ کے کھڑے ہو جاؤ اگر کچھ سیکھنا ہے تو. اگر چاہیے تو اسی رش میں جب تیری باری آئے گی تیرے بچوں کو دوں گا جو مل سکا.